بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، آپ لوگ کیسی ہو؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے انسداد منشیات کی جو ہاف ہے مشق اس کا حل کیا تھا۔ آج ہم باقی ماندہ کر لیتے ہیں۔ اس میں بچوں سوال نمبر 3 ہے کہ غلط فکروں کے سامنے کراس اور درست فکروں کے سامنے ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ 6 جون کو انسداد منشیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، صحیح۔ اور پھر منشیات ہے کہ عالمی دن منانے کا مقصد لوگوں کو منشیات کی منفی نتائج سے آگاہ کرنا ہے، صحیح۔ اور پھر ہے کہ اگلا ہے کہ علاج گاہ نشے سے چھٹکارا پانے میں معاون ثابت نہیں ہوتی، غلط۔ اور پھر آگے ہے کہ نشے کے عادی افراد کے دوبارہ نشے کی طرف راغب ہونے کے امکانات نہیں ہوتے، غلط۔ ہو بھی سکتے ہیں اگر وہ دوبارہ اس کی صحبت نہ ہو۔ اچھا بات، اب سوال نمبر 4 ہے کہ منشیات کے عادی افراد کے مالی حالات کیسے ہوتے ہیں اور ایسے افراد کی جسمانی و ذہنی صحت کیسی رہتی ہے؟ کیا آپ نے اپنے ارد گرد کبھی کوئی ایسا مریض دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو اس کی جسمانی و مالی حالت کے متعلق دوستوں کو بتائیں اور ان کے تجربات و مشاہدات دریافت کریں۔ تو سوال نمبر 4 کا جواب یہاں سے ہے کہ منشیات کے عادی افراد کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں، کیونکہ نشہ آور ادویات استعمال کرنے میں وہ بالکل ناکارہ ہو کر رہ جاتے ہیں، روزی کمانے کے لیے قابل نہیں رہتے۔ ایسے افراد کی جسمانی اور ذہنی صحت بگڑتی چلی جاتی ہے، جسمانی طور پر بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں، کیونکہ نشے کی عادت کی وجہ سے ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ہمارے محلے میں ایک گھر ہے جس میں ایک شخص نشہ کر کے آتا ہے، آپ یہ لکھیں گے۔ محلے میں خوب شور و غل مچاتا ہے، اس کی وجہ سے ایک تو محلے والے تنگ ہوتے ہیں کیونکہ اس کمائی کرنے سے قاصر ہے، اس لیے اس کے گھر میں مالی حالات بہت خراب ہیں۔ بچوں کی حالت ناگفتہ بہ ہے، اس کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے۔ نشہ کرنے والا جو شخص ہے جب گھر آتا ہے تو اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنے بچوں پر بھی ظلم کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے سارا محلہ ان سے بہت تنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اپنے انجام تک پہنچائے۔ اب اگلا سوال نمبر 5 ہے کہ اسکول کی لائبریری سے منشیات کے نقصانات سے متعلق کوئی کتاب لے کر پڑھیں اور اس سے حاصل ہونے والی اہم معلومات سے اپنے دوستوں کو آگاہ کریں۔ اچھا، آپ نے کوئی بھی بک لینی ہے لائبریری سے، اپنے اسکول کی لائبریری سے، اور اس کو منشیات کے بارے میں اور اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کو اپنی کلاس کی بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ منشیات کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات، منشیات کے کیا نقصانات ہیں، اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے۔ پھر سوال نمبر 6 کہ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ اعراب سے فعل لگانے ہیں ہم نے: صحت، امتحان، مصروف، مضرت اور کتب، مشاہدہ، یہ لگا دیے گئے ہیں۔ آپ یہ اس کے جو تلفظ ہے اس کے حساب سے اعراب لگا دیے گئے ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ اب آگے ہے کہ قواعد سیکھیں۔ تذکیر و تانیث، مذکر یعنی مذکر مؤنث کے اصول کیا ہیں؟ کہ تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں، ساری زبانوں کے نام مؤنث ہیں، عربی کے ہے یا تا پر ختم ہونے والے اکثر کیا ہے؟ اسم مؤنث ہیں۔ براعظموں، ملکوں اور شہروں کے نام مذکر ہیں سوائے دہلی کے۔ ستاروں، سیاروں اور پہاڑوں کے نام مذکر ہیں سوائے زمین کے۔
اگلا ہے کہ قرآن مجید کے سوا تمام کتابوں کے نام مؤنث ہیں، تمام مہینے اور جمعرات کے علاوہ تمام دن مذکر ہیں۔ اچھا، اب اگلا سوال ہے کہ یہ انہوں نے ویسے معلومات کے لیے دیا ہوا آپ کو۔ اچھا، سوال نمبر پھر 7 ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ درج ذیل میں چند متشابہ الفاظ دیے جا رہے ہیں، ان کے معنی معلوم کریں۔ تو اب بیٹا یہاں سے ہے کہ الفاظ، معنی، متشابہ الفاظ اور معنی۔ عرض جو الف سے ہے اس کا معنی ہے زمین، اور جو عین سے ہے اس کا معنی ہے عرض، درخواست کرنا، اور امارت امیری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور امارت جو الف سے ہے، اے میم الف را ر ت رت، امارت جو ہے وہ امیری ہے اس کا مطلب، اور عین سے جو شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بلڈنگ وغیرہ۔ اور اثر سمجھنا، اثر نماز اثر کو کہتے ہیں۔ اثر جو الف سے ہے اس کا مطلب ہے سمجھنا، اور عین سے جو ہے وہ نماز اثر اس کا مطلب ہے علم، دکھ۔ الف سے جو ہے علم اس کا مطلب ہے دکھ، اور عین سے جو علم ہے اس کا مطلب ہے جھنڈا۔ ابد جو ہے الف سے ابد جو ہے وہ اس کا مطلب ہے آخر، اور ابد عین سے ابد جو ہے اس کا مطلب ہے آدمی یا انسان۔ اسرار راز کو کہتے ہیں، اسرار مجبور کو کہتے ہیں۔ اسرار سین سے جو ہے اس کا مطلب ہے راز، اور سواد سے ہے اس کا مطلب ہے مجبور۔ اسرار کرنا، اسرار یعنی مجبور کرنا۔ پارا ذرے کو کہتے ہیں، اور جو جس کے آگے الف ہے وہ اس کا مطلب ہے ذرہ، اور پارا جس کے آگے ہی ہے اس کا مطلب ہے حصہ۔ سپارہ سی کس کو کہتے ہیں؟ 30 کو کہتے ہیں۔ سپارہ یعنی قرآن پاک میں 30 سپارے ہیں، اس لیے ہم سپارہ اس کے سپاروں کو کیا کہتے ہیں؟ سپارہ، یعنی 30 سپاروں کا ایک حصہ۔ بے باک، نہ ڈر، اور بے باک حساب برابر کرنا یا چکانا۔ اچھا، پھر چاک جو کاف سے ہے، یہ اس میں جو بے باک جو کاف کتاب والا کتاب ہے اس کا مطلب ہے نہ ڈر، اور پھر دوسرا جو بے باک ہے کینچی والا کاف، اس سے ہے حساب برابر کرنا یا چکانا۔ پھر چاک کاف کینچی والے چاک جو ہے اس کا مطلب ہے چست یعنی ایکٹیو، اور چاک کتاب والے کاف سے جو ختم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پھٹنا۔ پھر حلال جیم والا جو یہ ہے اس سے جو حلال بنتا ہے اس کا مطلب ہے جائز، اور ہاتھی والا حلال جو ہے اس کا مطلب ہے پہلی رات کا چاند۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آج گئی ہوگی۔ جو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آپ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔